السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البروج کی آیت نمبر 8 سے 10 تک کا ترجمہ۔ ایک سوال ہے کہ کیا ہزاروں کا قتل بھی معاف ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہم ان آیات میں تلاش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ وما اور نہیں، نقموا نقمہ اس نے انتقام لیا، ناکامو جمع ہے، انہوں نے انتقام لیا، فعل ماضی ہے۔ وما ناکامو اور نہیں انتقام لیا انہوں نے، منہم من سے، ہم ان، منہم ان سے، وما ناکامو منہم اور نہیں انتقام لیا انہوں نے ان سے، اللہ سوائے، ان کے، یؤمنو یہ لفظ ہے، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی وجہ سے فعل مضارع کا نون گر گیا اور رہ گیا یؤمنو، این یؤمنو کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، باللہ بی پر، اللہ اللہ، باللہ اللہ پر، اللہ ان یؤمنوا باللہ سوائے اس کے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، العزیز سب پر بھاری، سب پر غالب، الحمید یہ لفظ حمد سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تعریف، اور یہ استعمال ہوتا ہے بطور مفعول، تعریف کیا گیا، الحمید بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ وما نقموا منہم اور نہیں انتقام لیا انہوں نے ان سے، الا ان یؤمنوا باللہ سوائے اس کے کہ وہ ایمان رکھتے اللہ پر، العزیز الحمید جو سب پہ غالب ہے، بڑی شان والا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض الذی وہ ذات، لہو جس کی ہے، ملک بادشاہت، ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی، مرکب اضافی بن رہا ہے، والارض اور زمین کی، الذی لہ ملک السماوات والارض وہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں پر، ارض واحد جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، واللہ علی کل شیء شہید، واللہ اور اللہ، علی کل شیء ہر شے پر، شہید یہ لفظ شاہد سے ہے، شاہد کے معنی دیکھنے والا، اور شہید خوب دیکھنے والا، خوب نظر رکھنے والا، واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ ہر چیز پر اچھی طرح نظر رکھنے والا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا ان حقیقت ہے، یقیناً الذین وہ لوگ جنہوں نے فتنوا تکلیف دی، المؤمنین والمؤمنات مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، ثم پھر لم یتوبوا یتوبون وہ توبہ کرتے ہیں، فعل مضارع ہے، فعل مضارع کے شروع میں لم آ جائے تو جمع ہونے کی صورت میں آخر سے نون گر جاتا ہے، یتوبون وہ توبہ کرتے ہیں، لم یتوبوا انہوں نے توبہ نہیں کی، ان الذین فتنوا یقیناً جنہوں نے تکلیف دی، المؤمنین والمؤمنات مومن مردوں اور عورتوں کو، ثم لم یتوبوا پھر توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، فلہم فا تو لا لیے، ہم ان کے، فلہم
تو ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب الحریق، جلانے والا عذاب ہے، فَلَهُمْ عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ ان آیات کو پڑھنے سے پتہ چلا کہ نجران کے یہودی بادشاہ نے مومن مردوں اور عورتوں کو آگ میں کیوں ڈالا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے تھے، اور اللہ کی وہ ہستی، وہ ذات جو سب پر غالب ہے، سب پہ باری ہے اور بڑی ہی شان والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو اس قدر ہے کہ اس کی بادشاہت ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں پر ہے، اور پھر اس کی قوت اور طاقت اس قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر خوب اچھی طرح نظر رکھتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ جس ظالم بادشاہ نے اتنے مسلمانوں کو جلا دیا، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا جہنم کی آگ ہے، اور جہنم میں اس کے لیے وہی عذاب ہوگا جس طرح اس نے لوگوں کو آگ میں جلایا تھا، اسی طرح اس کو جلایا جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح کوئی ظالم کسی کو سزا دیتا ہے، قیامت کے دن اسی طرح سزا دے کر اس سے انتقام لیا جائے گا، کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دی، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، اب توبہ نہیں کی، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو جہنم کا عذاب ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے سے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے تو اس کو اپنے رب سے معافی مانگ لینی چاہیے، اس امید پر معافی مانگ لینی چاہیے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ ان آیات میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ کوئی ظالم ظلم کر کے بچ نہیں سکتا، سو ہمیں احتیاط کرنی ہے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری وجہ سے کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ اگر ظلم اور زیادتی کر بیٹھے تو اس کا انجام آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ بہتر ہے کہ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ کر اس کا ازالہ کر لینا چاہیے، اور فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری خطائیں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔